بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. مشرقی پاکستان کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر خدمت. کیا مغربی پاکستان واقعی بنگالی ثقافت پر حملہ آور ہوا، اور کیا واقعی مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان پر اپنی ثقافت مسلط کی؟ تو جناب یہ ہے وہ تیسرا الزام جو بہت ہی شدت سے مغربی پاکستان پر لگایا گیا، اور نفرت کے بیوپاریوں نے ایسے ایسے جھوٹ گھڑے جنہوں نے معصوم بنگالیوں کے جذبات کو مغربی پاکستان کے خلاف ابھارا۔ اچھا، تو یہ ثقافتی استحصال کا نعرہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان کے تعین سے، جو اردو تھی، اور جسے شیخ مجیب اور اس کے حامیوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اردو مغربی پاکستان کی زبان ہے، مغربی پاکستان اپنی زبان ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اردو مغربی پاکستان کی زبان تھی؟ تو جناب اردو مغربی پاکستان کی نہیں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی۔ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ اور ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ اردو مغربی پاکستان کی بھی مادری زبان نہیں تھی۔ 1951 کی مردم شماری کے مطابق، جی ہاں 1951 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب کی زبان پنجابی تھی، سندھ کی زبان سندھی تھی، بلوچستان کی زبان جو تھی وہ بلوچی تھی، اور اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی کہ خیبر پختونخوا کی زبان پشتو تھی، اور مشرقی پاکستان کے لوگ جو تھے وہ بنگالی بولتے تھے یا بنگلہ زبان بولتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اردو کو قومی زبان بنایا گیا تو کیا وہ پنجابیوں پر بھی مسلط کی گئی، سندھیوں، بلوچوں یا پختونوں پر بھی مسلط کی گئی؟ بالکل نہیں، جی ہاں بالکل نہیں۔ اردو کسی علاقے کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی زبان تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی۔ یہ وہ زبان تھی جس میں پاکستان کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ چلی، زور و شور سے چلی۔ یہ اردو ہی تھی جو بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی شناخت جو ہے وہ بن کر ابھری۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے بر صغیر کے طول و عرض سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک زبان میں جوڑ دیا، ایک لڑی میں پرو دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ایک نئی قوم کو ایک مشترکہ قومی زبان کے ذریعے متحد رکھا جائے، اور انہوں نے آزادی سے قبل 2 مواقع پر اپنے ارشادات میں واضح کہا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں قومی زبان انگریزی ہے مگر کوئی امریکی زبان موجود نہیں۔ انڈیا میں قومی زبان ہندی ہے مگر سینکڑوں زبانیں جو ہے وہ وہاں بولی اور لکھی جاتی ہیں۔ چین میں جو زبان ہے وہ مینڈرن ہے مگر درجنوں مقامی زبانیں بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں اردو کا انتخاب اسی اصول کے تحت تھا، نہ کہ پنجابی یا کسی اور قوم کو برتر بنانے کے مقصد کے لیے۔ اچھا، اس سلسلے میں 1952 میں بنگال میں زبان تحریک کا آغاز ہوا، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ 1952 میں زبان تحریک کے حوالے سے احتجاج کرنے والے بنگالی طلبہ کو جان سے صرف اس لیے مار دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی زبان مانگ رہے تھے، لیکن تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ بنگالی زبان کو کبھی بھی غیر قانونی قرار ہی نہیں دیا گیا۔ 1956 کے پہلے آئین میں بنگالی زبان کو باقاعدہ قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان اور سرکاری اداروں میں بنگالی لوگ اور بنگالی زبان پہلے دن سے ہی موجود تھی، لہذا یہ محض زبان کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ملک دشمن اور غدار سیاسی عناصر نے زبان کو ایک جذباتی ہتھیار بنایا۔ اچھا، جب بنگال کی زبان تحریک نے زور پکڑا تو مغربی پاکستان میں قائم شدہ مرکزی حکومت نے تدبر، بردباری اور اتحاد کی ضرورت کے پیش نظر 1956 کے آئین میں دفعہ 214 کے تحت واضح طور پر لکھ دیا کہ The national languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali۔ اب سوال سادہ سا ہے کہ اگر ریاست یا مغربی پاکستان کی حکومت بنگالی زبان کو ختم کرنا چاہتی تھی تو پھر اسے زبان کو قومی درجہ کیوں دیا گیا، اس بنگلہ زبان کو کیوں قومی درجہ دیا گیا؟ تو جناب کم از کم یہ اعتراض تو خود
اپنے ہی وزن کے تلے جو ہے وہ دب جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب تھوڑا بنگالیوں کی ثقافتی استحصال کے نعرے کی طرف جو ہے وہ بھی آتے ہیں۔ اگر مغربی پاکستان بنگالی ثقافت کا دشمن ہوتا تو جی ہاں، تو پھر گلوکارہ فریدہ بیگم بنگالی کو ملک گیر مقبولیت نہ ملتی، شبنم فلموں کی ملکہ نہ بنتی، رونا لیلا پورے ملک کی آواز نہ بنتی، اور عالمگیر کو پاپ میوزک کا شہنشاہ نہ کہا جاتا۔ بنگالی اداکارائیں پاکستانی سینما پر راج نہ کرتی۔ تو جناب اصل حقیقت یہ ہے کہ بنگالی ثقافت کو مغربی پاکستان نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے قومی سطح پر اپنایا بھی گیا۔ ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں بنگالی فنکاروں کو وہ مقام ملا جو کسی مغلوب یا دبائی گئی قوم کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جبر نہیں بلکہ خالص محبت اور احترام تھا۔ اچھا، اب اگر دو قومیں واقعی ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھیں تو سوچیں ان میں شادیاں نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جو نفرت کرتے ہیں ان میں شادیاں، رشتہ داریاں تو نہیں ہوتی، رشتے نہ بنتے، بزنس پارٹنرشپس جو ہے وہ نہ ڈیولپ ہوتی، بچے ایک ساتھ جو ہے وہ پلتے بڑھتے اور پڑھتے نہ۔ مگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے خاندان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہزاروں شادیاں ہوئیں، لاکھوں لوگوں نے ایک دوسرے کے شہروں کو اپنا گھر بنا لیا۔ نفرت کہیں نہیں تھی، نفرت پیدا کی گئی اور جان بوجھ کر سوچے سمجھے سازش کے ذات پیدا کی گئی۔ اصل سازش کہاں تھی؟ اصل کھیل کہاں تھا؟ کچھ سیاسی رہنما اقتدار کی ہوس میں بھوکے شیروں کی طرح جو ہے وہ پل پڑے۔ عوامی لیگ نے مظلوم بنگالی کا نعرہ لگایا، عالمی طاقتیں پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتی تھیں، توڑنا چاہتی تھیں، بھارتی خفیہ ادارے سرگرم عمل تھے، میڈیا پر جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں گوئبلس کا کال بالکل سچ ثابت ہوتا ہے۔ If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it۔ بنگالیوں کو بتایا گیا تم پر ثقافت مسلط کی جا رہی ہے، تمہیں غلام بنایا جا رہا ہے، تمہاری شناخت مٹائی جا رہی ہے، مسخ کی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ مغربی پاکستان نے بنگالیوں پر اپنی ثقافت مسلط نہیں کی بلکہ ایک مشترکہ پاکستانی ثقافت کو فروغ دیا جسے بعد ازاں سیاسی مفادات کے تحت جبر کا نام دیا گیا۔ ناظرین کرام، سلسلہ ابھی جاری ہے، اگلی قسط کے اندر مزید نئے انکشافات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تاریخ کے دلائل کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔